سبيل الدموع سبيل مريح. ہماری کائنات مادی، برقی، مغناطیسی اور سائنسی قوانین قدرت کا مجموعہ ہے۔ کائنات میں ہر شے ایک نظام کے تحت ایک دوسرے سے ہم رشتہ اور متعارف ہے۔ کائنات کا کوئی بھی جز کسی دوسرے جز سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کر سکتا۔ کائنات کے ان تمام اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، ایسی نشانیاں جن کا ہر جز اللہ کے حکم سے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے۔ یہ خبر خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب رزق و ہدایت قرآن میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں جا بجا موجود ہیں۔ قرآن حکیم میں ان کا تذکرہ ہے کہ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کا انسان سے تعارف کراتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نشانی ہے سورج۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کا ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے جسے سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کہتے ہیں، اور اس نظام شمسی سے متعلق قرآن حکیم میں ایک ایسی آیت موجود ہے جسے آج کے دور کا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم میں موجود یہ عظیم معجزہ ہمارے اس ڈاکومنٹری فلم کا موضوع ہے، لیکن پہلے ملاحظہ کیجئے سورج سے متعلق قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات۔ حرارت مہیا کرتا ہے وہ اللہ جس نے سورج کو گرم روشنی بنایا اور چاند کو ٹھنڈی روشنی۔ اور اسی طرح سورج اپنے نظام کے تمام اجسام کو روشن رکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پیدا کیے اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے، اور اس نے چاند کو ایک نور بنایا اور سورج کو ایک چراغ بنایا۔ 17ویں صدی تک مغربی سائنسدانوں کے لیے یہ معمہ ہی رہا کہ سورج ساکت ہے یا حرکت کرتا ہے، حالانکہ صدیوں پہلے قرآن حکیم نے یہ اطلاع دی کہ سورج گردش کرتا ہے۔ اور وہ ہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، ان میں ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں کائنات کی وسعت سے متعلق ایک ایسا انکشاف موجود ہے جس نے آج کے سائنسدانوں کو حیران و ششدر کر دیا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، اور بے شک اس کو ہم پھیلا رہے ہیں۔ 1926 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل نے کائنات میں تبدیلیوں سے متعلق اپنے مشاہدات مکمل کیے، اور یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، اور ان کے مشاہداتی ثبوت بھی پیش کیے۔ معروف سائنسدان اسٹیون ہاکنگ اپنی کتاب دا بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتا ہے، یہ دریافت کہ کائنات پھیل رہی ہے 20ویں صدی کا ایک عظیم ذہنی انقلاب ہے۔ قرآن اور سائنس میں مطابقت دراصل قرآن کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ آیت جسے آج قرآن کا عظیم معجزہ قرار دیا جا رہا ہے کہ سورج اپنے پورے نظام سمیت ایک منزل ایک سمت کی جانب رواں دواں ہے، اور سورج ایک مقررہ منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ اس آیت کی سائنسی تفہیم کے مطابق سورج اپنے تمام نظام سمیت ایک منزل کی جانب رواں دواں ہے جسے سائنسدان سولر ایپیکس کہتے ہیں، جو کانسٹیلیشن آف ہیرکولس میں واقع ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں لفظ مستقر استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ایک مقرر کردہ جگہ یا سمت کے ہیں۔ قرآن مجید کا کہنا ہے کہ سورج ایک مقرر کردہ سمت یا منزل کی جانب گامزن ہے، اور یہ عمل ایک مقرر کردہ وقت تک ہوتا رہے گا۔
RSTU کے بانی الیاس ستار صاحب، جو تقابل ادیان کے حوالے سے پاکستان کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہیں، انہوں نے اس آیت سے متعلق مورس بقائی کی تحقیق کا جائزہ لیا اور چند نتائج اخذ کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، انشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ کافی سالوں قبل مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کے روشنی میں دنیا سے سورج جو ہے وہ دنیا سے روزانہ رات بھر کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اللہ کے عرش کے پاس جا کے آرام کرتا ہے۔ مجھے تعجب ہوا، لیکن پھر اللہ کا فضل ہے کہ مورس بکیل کا کتاب بائبل قرآن اینڈ سائنس میرے ہاتھ لگا، اور وہ بھی ایسا لگا کہ آفس کے اندر میں ایک ایکسائز انسپیکٹر تھا، وہ لا کے رکھا تھا۔ میں نے دیکھا اور پھر اس سے ادھار لیا، اور جو پڑھا تو مجھے اس میں اتنا بہترین جواب ملا، میں خود اس سے اتنا انسپائرڈ ہوا کہ اس کو ایک مضمون میں نے شامل کیا۔ نو یور فیتھ بیفور یور فیٹ کا تھا کہ اپنے انجام سے پہلے اپنا ایمان کو درست کر لو، بعد میں تو ہر کوئی کا ایمان درست ہوگا۔ فرعون تو دنیا میں بھی درست کر لیا تھا مرنے کے وقت، لیکن قبول نہیں ہوا ایمان، اور قیامت کے دن تو شیطان کا ایمان بھی درست ہو جائے گا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ مرنے کے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے کے پہلے ایمان درست ہو جائے۔ تو میں نے جب وہ مورس بکیل کا کتاب دیکھا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کا سورہ یاسین کا آیت نمبر 38 ہے، اس میں یہ جو آیت میں لفظ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ تو یہ جو مورس بکیل نے لکھا ہے کہ یہ جو نالج ہے اس آیت میں، یہ وہ نالج ہے جو سائنسدان کو آج پتہ چلا، اور پہلے اس کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اس لیے اس آیت کا مفہوم غلط سمجھ رہتے ہیں ہم لوگ غلط سمجھ رہتے ہیں۔ تو اس کا اصل مطلب یہ ہے لمستقر اللہ جو ہے، یہ ایک سیٹلڈ پلیس کو بولتے ہیں، ایک خاص ٹھکانہ، جیسا ایک چڑیا کا ایک گھونسلہ ہوتا ہے، نیسٹ جس کو بولتے ہیں، تو وہ شام کو واپس آتی اس میں۔ تو اسی طریقے سے سورج جو ہے یہ اپنے پورے نظام کے ساتھ، یعنی یہ جو ہمارا دنیا ہے اور اس کے پلانٹس ہے، مون وغیرہ اور باقی اور پلانٹس ہے ان کے مون، ان سب کو لے کے ایک خاص ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، اور اس ٹھکانے کا نام رکھا ہے سائنسدان نے سولر اپیکس۔ اور یہ مورس بکیل کا کہنا ہے کہ یہ سورج کا جو یہ جانے کا رفتار ہے یہ 12 میل فی سیکنڈ ہے، یعنی کہ کراچی سے لاہور 1 منٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور ایسا چلتے رہے گا یہاں تک کہ وہ ایک روز سولر اپیکس میں پہنچے گا اور ادھر اس کا خاص ٹھکانہ ہو جائے گا، پھر یہ موومنٹ ختم ہوگا۔ تو میں اس سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ میرا ایمان قرآن مجید پر اور مضبوط ہو گیا کہ یہ جس آیت سے میرے کو کمزوری پیدا ہو رہا تھا کہ میرے پاس جواب نہیں تھا، اس آیت کا مورس بکیل کی کتاب سے میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا کہ یہ آیت میں کمزوری نہیں، بلکہ اس آیت میں قرآن شریف کا اتنا مضبوط دعویٰ ہو گیا صداقت کا کہ یہ غیر مسلموں کے لیے، ایک تبلیغ کے لیے ایک ہتھیار بن گیا۔ اس مضمون کو میں نے انٹرنیٹ میں بھی ڈالا، اور ایک ٹی وی چینل کے لائیو پروگرام میں بھی میں نے اس کو استعمال کیا۔ اب سورج کے بارے میں چند فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دے دیتے ہیں کہ سورج جو ہے اس کا وزن ہر سیکنڈ 4 ملین ٹن یعنی 40 لاکھ ٹن وزن گھٹ رہا ہے۔ یہ 500 کروڑ سال سے موجود ہے، اور مزید 18,000 ملین سال اسی طریقے سے یہ چلتے رہے گا۔ اب مسلمانوں کا بھی یہ خواہش ہونا چاہیے کہ چونکہ اس آیت سے قرآن کی صداقت، اسلام کی صداقت اتنے خوبصورتی سے ثابت ہوا ہے، تو اب اس کو آگے بڑھائیں اور اپنا ایمان بھی مضبوط کریں۔ اس آیت کو خوب اچھے سے سمجھیں، اس کو استعمال کریں تاکہ غیر مسلم بھی قرآن سے محبت کریں اور اسلام کو قبول کریں۔ بنیادی طور پر اسلام اور سائنس کا موضوع غیر مسلموں کو دین فطرت کی جانب راغب کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ معلومات اس دور میں دی جب نہ ایسے آلات تھے اور نہ ان باتوں کو جاننے والا کوئی شخص، اور یہ دلیل ہے اس بات کی
کہ یہ کتاب خالق کائنات کی طرف سے ہے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے. سبيل